بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہمارے جو ہے وہ صفات غیر متضادہ چل رہی تھی، یعنی وہ صفات جن کے مد مقابل جو ہے وہ کوئی صفت موجود نہیں ہے۔ تو اس میں ہم نے جو ہے وہ شروع سے ہم نے جو اس میں صفات پڑھی تھی، صفات غیر متضادہ، اس میں ہم نے کون کون سی صفت پڑھی تھی کل؟ اللہ ہم ہم نے نے سفیر پڑھ لی تھی، سفیر، کلکلا اور لین، کلکلا جی لین۔ جی سفیر پڑھ لی تھی، جس میں جو ہے وہ کلکلا صاد اور ذات تھے۔ قلقلہ پڑھ لیتے جس میں خصہ ذاتن قسط تھا، جس میں قطب جدین تھا، قاف تھا، بھاجیم دال تھے، اور اسی طریقے سے لین جس میں واو اور یا تھے۔ آج ہم نے جو ہے وہ پڑھنی ہے انحراف۔ انحراف، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھنی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہٹنا اور مائل ہونا۔ اور تعریف کیا ہے؟ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو منحرفہ کہتے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت لام کی ادائیگی میں را کے مخرج کی طرف اور را کی ادائیگی میں لام کے مخرج کی طرف ملان ہو جاتا ہے۔ ایسے حروف دو ہیں، لام اور را۔ جب یہ دو جو ہے وہ آپ کو ان دونوں حروف کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے نا وہ قریب المخرج ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ دونوں کی جو ہے وہ مخرج جو ہے وہ مکس ہو جاتے ہیں، یعنی بعض اوقات جب ہم را کو ادا کرتے ہیں تو زبان جو ہے نا وہ لام کے مخرج میں بھی جو ہے وہ لگ جاتی ہے، تو جب کہ لام کو ادا کرو تو پھر را کے مخرج میں بھی جو ہے وہ زبان لگ جاتی ہے۔ اس لیے اس میں جو ہے وہ احتیاط کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے کہ یعنی کہ جب لام کو ادا پڑھتے ہیں نا تو لام میں آواز جو ہے وہ پیچھے سے جو ہے وہ آگے کی طرف آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یعنی سے ہم نے اس کا مخرج پڑھا تھا نا، ادنا حافہ ما طرف لسان، یعنی اس میں جو ہے وہ ایک داڑھ ہوتی ہے اور تین دانت ہوتے ہیں، تو اس کی آواز جو ہے وہ داڑھ سے شروع ہوتی ہے اور آگے کی طرف جو ہے وہ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے الحمد، الحمد، تو اس کی آواز جو ہے وہ پیچھے سے آگے کی طرف آتی ہے، الحمد۔ اور جبکہ را ہے اور اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ صرف جو ہے وہ دو دانت جو ہے وہ دو دانت کے مسوڑے جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، اس میں جو ہے وہ تیسرا دانت بھی استعمال نہیں ہوتا، اور زباحی کی جو ایک داڑھ جو لام میں استعمال ہو رہی تھی وہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ آواز جو ہے وہ آگے سے پیچھے کی طرف جاتی ہے، جیسے الرحمہ، الرحمہ، ٹھیک ہے، الرحمہ۔ جبکہ لام میں جب آپ ادا کرتے ہیں تو لام میں آواز زواحق سے جو ہے وہ آگے کی طرف آتی ہے، الحمد، الحمد، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ یہاں پر یہ بتا رہے کہ ان دونوں کو جو ہے وہ پڑھتے وقت اس میں جو ہے بس احتیاط جو ہے وہ کرنی ہے۔ آگے جو ہے وہ صفت تقریر ہے، ٹھیک ہے۔ تقریر کا معنی ہوتا ہے دہرانا یا تکرار کرنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو بار بار جو ہے وہ دہرانا۔ تعریف یہ ہے کہ یہ صرف را کی ہے، صرف را کے اندر جو ہے یہ والی صفت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اور تعریف کیا ہے؟ ان کے ادا کرتے وقت زبان میں لرزہ، کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ادا کرتے وقت زبان کے اندر کپ کپاہٹ جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے، اس وقت میں تکرار کی مشابہت ہو جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے، اگرچہ اس میں تشدید بھی ہو، اس لیے کہ وہ پھر بھی ایک ہی حرف ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ لرزہ جب زبان پہ طاری ہو جاتا ہے، تو جب آپ نے را کے مخرج کے اندر زبان لگائی اور پھر آپ کی زبان ہٹ کے دوبارہ لگی، تو گویا کہ یوں ہوا کہ آپ نے ایک اور حرف کو جو ہے وہ ادا کر دیا۔ تو آپ کی زبان اگر لرزتی رہے گی، کانپتی رہے گی، یعنی ہٹ کے لگتی رہے گی، اگرچہ بالکل ہلکی سی ہٹ کے لگتی رہے، تو وہ حرف کا جو ہے وہ ایسا سمجھا جائے گا کہ یہ حرف آپ نے جو ہے تین چار دفعہ ادا کر دیا، ٹھیک ہے، جبکہ آپ نے حرف کو ایک ہی دفعہ ادا کرنا تھا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ تکرار والی جو ہے وہ صفت جو ہے وہ ہو جاتی ہے، جس سے جو ہے وہ بچنا ہے۔ اس میں تکرار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی زبان جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر جو ہے وہ لگی رہنی چاہیے۔ تو اس میں جو ہے وہ آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو زبان کا جو سرا ہوتا ہے نا، زبان کی جو نوک ہے، ٹھیک ہے، وہ تالو کے ساتھ جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ ہم اگر اس کو لگا لیں نا، مضبوطی کے ساتھ لگا لیں، تو پھر جو ہے وہ لرزہ جو ہے وہ طاری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یعنی را کو ادا کرتے وقت ہم جو ہے وہ زبان کو اپنے تالو کے ساتھ جب لگا لیں، را، ٹھیک ہے، را، اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ زبان جو ہے وہ اگر ہم جتنی ڈھیلی زبان رکھیں گے نا، تو جب ہم جیسے ہی ہماری جو ہے وہ جب آواز پیچھے سے آئے گی تو وہ ہلکی زبان جو ہے وہ ہٹ کے دوبارہ لگنا شروع ہو جائے گی، اس سے یہ ہوگا کہ اس حرف کے اندر تکرار پیدا ہو جائے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ زبان کو جو ہے وہ ہمیں تھوڑا جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ لگانا ہوتا ہے مخرج میں۔ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب پیچھے سے آواز آ رہی ہوتی ہے تو پھر وہ تکرار نہیں ہوتا، جیسے را، را،
اور اس کو اتنی زور سے بھی نہیں لگانا ہوتا ہے کہ بالکل آواز جو ہے پیچھے سے آنی بند ہو جائے، ٹھیک ہے؟ دا دا بالکل اتنی زور سے بھی نہیں لگانا ہوتا، یعنی کہ ایک مناسب مقدار سے آپ نے اس کو لگانا ہوتا ہے مخرج کے ساتھ، تاکہ جو ہے جب پیچھے سے آواز آئے تو وہ جو ہے وہ آواز جو ہے پیچھے سے آ کر جاری رہ سکے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں آپ نے اتنی زور سے بھی نہیں دبانا کہ بھائی پیچھے سے آواز آنا ہی بند ہو جائے، جیسے اب دیکھیں آواز بند ہوگی کیونکہ میں نے زبان کو بہت زور سے لگا لیا، تو اب اس کے جو سائڈوں سے جو میری آواز گزرنی تھی وہ آواز گزرنا بند ہو گئی۔ تو اتنی زور سے نہیں لگانا، بلکہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہلکا سا زور سے لگانا ہے کہ زبان جب آپ کے پیچھے سے آواز نکلے تو وہ آواز جو ہے وہ آپ کی زبان کو جو ہے وہ مخرج سے ہٹا کر دوبارہ دوبارہ نہ لگا دے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس میں یہ والی صفت جو ہے وہ تکرار والی صفت جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے، اس سے جو ہے وہ ہمیں بچنا ہے اس صفت سے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جو، اور خاص طور پر جب یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہاں پر جو ہے وہ جب جس حرف کے اوپر شد ہوتی ہے نا، وہاں پر جو ہے یہ یہاں پر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی تکرار جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ احتیاط کریں، جیسے الرحمہ، الرحمہ، ٹھیک ہے؟ تو خاص طور پر جو مشدد والا حرف ہے نا، وہاں پر جو ہے وہ تکرار زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو جب را ساکن ہو، اس سے کم جو ہے وہ را ساکن پہ تکرار تکرار کی جو ہے وہ صورت بننے والی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب زبر زیر والا پیش والا جب را ہو نا، تو وہاں پر یہ اتنی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوتی تکرار کی، ٹھیک ہے؟ لیکن جب را، خاص طور پہ جب را کے اوپر شد آ جائے تو وہاں پر یہ جو ہے وہ تکرار والی جو ہے وہ کیفیت آ جاتی ہے۔ تو اس پہ جو ہے وہ خاص طور پر آپ نے جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے کہ جب را کے اوپر جو ہے وہ شد ہو یا پھر جو ہے وہ جزم ہو، تو اس وقت جو ہے وہ آپ کی آواز جو ہے وہ، یعنی کہ اس میں تکرار نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایک حرف بار بار نہیں ادا ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحمن، ٹھیک ہے؟ ہی الرحمن، ہر، ایسے نہیں کرنا ورنہ یہ تکرار ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے تفشی۔ تفشی کا معنی ہوتا ہے جو ہے وہ پھیلنا، ٹھیک ہے؟ یہ صفت جو ہے وہ صرف شین میں پائی جاتی ہے، اس کے ادا میں آواز جو ہے وہ منہ کے اندر کیا ہوتی ہے؟ پھیل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تفشی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آواز جو ہے وہ منہ کے اندر پھیل جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ جیسے ہم پڑھتے ہیں من الشی، من الشی، من الشی، اس میں دیکھ رہے ہیں آواز جو ہے وہ پورے منہ کے اندر جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ جو عموماً جو ہے وہ غلطی ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم زبان کو جو ہے نا وہ لپیٹ لیتے ہیں، یا پھر زبان کی جو نوک ہوتی ہے نا اس کو اوپر جو ہے وہ اٹھا دیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے وہ شین جو ہے نا وہ موٹا پڑ جاتا ہے، جیسے من الشی، من الشی۔ تو زبان کی جو نوک ہے نا اس کو آپ نے اوپر نہیں اٹھانا، یعنی اس کے صحیح ادائیگی کی جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ زبان آپ کی بالکل جو ہے وہ سیدھی رہے، سموتھ رہے گی، تو خود بخود جو ہے وہ شین ادا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن، آج سے اعوذ باللہ، تو اعوذ باللہ من الشی، من الشی، تو زبان کا سیرا جو ہے، جو زبان کی نوک ہے وہ بالکل اسٹریٹ رہے، تو اس سے پھر جو ہے وہ شین بھی ادا ہو جاتا ہے، اور یہ جو آواز ہے یہ پورے منہ کے اندر جو ہے وہ پھیل بھی جاتی ہے، اور تفشی والی جو صفت ہے وہ بھی ادا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، سمجھ آ رہی ہے؟ جی استاد جی جی آ رہی ہے۔ جی استاد جی جی، اس کے بعد ہے آخری صفت ہے، وہ ہے صفت استطالت۔ استطالت کا معنی ہے دراز کرنا، لمبا کرنا۔ یہ صفت جو ہے وہ ذات کے اندر پائی جاتی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا مخرج جو ہے وہ ذات کا ہی ہے، تو اس وجہ سے جب اس کا مخرج جو ہے وہ بڑا ہے، تو اس وجہ سے پھر اس میں جو ہے وہ آواز بھی جو ہے وہ تھوڑی دیر تک جاری رہے گی۔ تو اس کے ادا میں اس کا مخرج اتنا طویل ہے، پورے مخرج میں آواز جاری رہنے سے آواز میں طویل جو ہے وہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آؤ، ٹھیک ہے؟ اور اس کی جو ہے وہ مثال کیا ہوگی؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں والارض، والارض فرشناها، ٹھیک ہے؟ والارض، یہ جو ہے وہ ضا جو ہم پڑھتے ہیں نا، طا کے بعد جو ضا آتا ہے، ضا اور ضاد میں جو ہے وہ صرف یہی فرق ہے کہ جو ہے وہ ضا کے اندر جو ہے نا یہ صفت استطاعت بھی پائی جاتی ہے، باقی جو ضا اور ضاد ہے نا، ان دونوں میں جو ابھی ہم جب صفات نکالیں گے نا کل انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر جو ہے وہ تمام صفات ایک جیسی پائی جا رہی ہیں، صرف جو ہے وہ ذات کے اندر جو ہے وہ فرق کیسے ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر صفت استطالت بھی پائی جاتی ہے، جس سے جو ہے وہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ممتاز ہو جاتی ہے۔ ضا میں جو ہے وہ
یعنی کہ درازی نہیں ہوتی، صفت استطالت نہیں ہوتی، یعنی اس میں جو ہے وہ آواز جو ہے وہ طویل نہیں ہوتی، جبکہ ذات کے اندر جو ہے وہ آواز میں کیا ہوتی ہے، طوالت ہوتی ہے۔ اور اس میں آواز جو ہے وہ شروع بھی جو ہے وہ پیچھے سے ہوتی ہے، یعنی جو ہماری داڑیاں نا نواجز، نواجز سے شروع ہوتی ہے اور آگے زواحق تک جو ہے وہ آواز اس طریقے چلتی ہے، پھر جا کر ذات ادا ہوتا ہے، جیسے والارض، والارض فرشناها، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہے وہ آواز میں تھوڑی سی جو ہے وہ طوالت ہوتی ہے، وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کا مخرج جو ہے وہ بڑا ہے۔ تو جب اس کا مخرج بڑا ہے، تو جب مخرج بڑا ہوگا تو اس کو جو ہے وہ ادا کرتے وقت جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ آواز کے اندر طوالت بھی آ جائے گی۔ تو یہی اس کو فرق کرتی ہے ضا سے اور ضاد سے۔ جبکہ ضا جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس میں آواز جو ہے وہ ایک دم ہی جو ہے وہ نکلتی ہے، جبکہ ضاد کے اندر جو ہے وہ صفت استطالت کی وجہ سے آواز تھوڑی سی جو ہے وہ طویل ہو جاتی ہے، اس کے مخرج کے بڑے ہونے کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ استاد جی اس کو زواد کہتے ہیں یا زاد؟ نہیں، واو تو ہے ہی نہیں نا، جیسے ہم ضاد کو جو ہے جب لکھتے ہیں تو ہم کیسے لکھتے ہیں؟ ضا، اس کے بعد الف اور دال، ٹھیک ہے؟ یہ ایسا لفظ ضاد ہے، تو جب ضاد ہے تو اس میں جو ہے درمیان میں واو ہے ہی نہیں، زواد، تو جو اب آپ لکھیں گے تو یہ حرف ہی نہیں لکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضا، الف اور دال اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ضاد، والا ضالین، وہ کہتے ہیں ضالین؟ نہیں وہ تو جو ہے اس میں غلطی کرتے ہیں نا، وہ اس میں ہاں جو جی ہے وہ پڑھنے کی ادائیگی میں جو ہے وہ غلطی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں پھر وہ جب ادا کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم، میں نے آپ کو بتایا نا وہ نقل نقل اتارتے ہیں، تو نقل اتارتے وقت جو ہے وہ ہم جب نقل اتاریں گے تو ظاہری بات ہے ہم ان کی اہل جو لسان ہے ان کی ہم نقل نہیں اتار پاتے، کیونکہ وہ بچپن سے ہی چونکہ وہ عربی زبان کو جو ہے وہ پڑھتے آ رہے ہیں، ان کے مخرج جس طریقے سے وہ ادا کرتے ہیں اس طریقے سے ایک عجمی زبان والا جو ہے وہ کبھی بھی ان کی طرح وہ مخارج ادا نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی ہے نا، مثال کے طور جی جی پر ہم اردو زبان والے ہیں، ہم جو ہے وہ اب کوئی پشتو زبان والا جب آ کر ہماری اردو زبان بولنا شروع کرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے الفاظ جو ہے وہ ڈھیلے ادا ہوں گے، وہ اس مضبوطی کے ساتھ وہ الفاظ نہیں ادا کر سکے گا جو بچپن سے بولنے والا، اردو بولنے والا ادا کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو بچپن سے جو ہے وہ عربی جب جو بولتے رہتے ہیں ان کے مخارج اتنے، الفاظ جب زبان لگ لگ کے اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ جب واد کو ادا کرتے ہیں تو وہ پر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ذات پر ہے نا، وہ پر ادا کرتے ہیں، جبکہ ہم جب پھر ذات کو ادا کرتے ہیں نا، چونکہ ہماری چونکہ اس وقت زبان لگی نہیں ہوتی، ہم اس طرح کی ہماری مشق نہیں ہوتی، تو ہماری وہ اس طرح کا ذات نکلتا نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ذات کو جو ہے پر ادا کرنے کی بجائے وہ جو زبان کی نوک ہے نا وہ جو ہے وہ دال کے مخرج پہ لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو زبان کی جی جب نوک جب آپ کی دال کے مخرج پہ لگ جائے گی نا، تو پھر بھی اگر آپ کا زبان کا سائڈ جو ہے وہ ذات کے مخرج پہ لگا رہے گا تو ولا ضالین کی آواز آئے گی۔ آپ پڑھ کے دیکھیں ذرا، والا ضالین، یہ کب آئے گی؟ جب آپ کی زبان کی نوک کہاں لگ رہی ہوگی؟ دال کے مخرج پہ، دال، دال کے مخرج؟ قا، تا، ٹھیک ہے؟ جب آپ اگر آپ کی زبان کی نوک یہاں پر نہ لگے، پھر آپ جو ہے وہ اگر یہ والی آواز نکال سکتے ہیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ جو اہل عرب ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ضاد کے مخرج جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں ہم اسی پہ زبان لگا کر ضاد کو پورا ادا کرتے ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے کوئی ادا کر کے جو ہے پور آواز نکال کر اگر ادا کر سکتا ہے تو وہ ادا کر لے، لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے آواز وہ والی نکالنے کے لیے زبان جو ہے وہ اس مخرج سے ہٹا کر دوسرے مخرج میں لگا کر وہ آواز پیدا کر لو، یہ طریقہ جو ہے وہ غلط ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو تو یہ لوگ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ جی زواد کو جو ہے نا دعاد. وہی نا، تو وہی تو بتا رہا ہوں، وہ نقل اتارتے ہیں نا بھائی، تو لیکن ودھا، یہ کہ ہم نے اگر بچپن سے پڑھا ہے قرآن شریف ماشاءاللہ، تو ہم ہر جگہ تو نہیں نا، صرف جو ہے نا سورہ فاتحہ میں تو ہم ان کو تھوڑی بہت وہ کر سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن کو تھوڑا سا کے مطابق، لیکن ہم پورے قرآن کو تو نہیں نہ کر سکتے، والضحیٰ والضحیٰ اب ہر جگہ کریں تو یہ تو ایک بڑا مشکل مرحلہ آ گیا۔ تو بھائی اسی وجہ سے تو کہتے ہیں جب آپ مخارج پڑھ رہے ہو تو مخارج میں آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس حرف کا یہ مخرج ہے، تو پھر ہاں وہیں جی پر زبان لگا کر پڑھو نا، پھر وہاں تو پھر اگر ایسا ہو کہ آپ کو دیکھو کہ بھائی اس کا مخرج جو ہے وہ اور ہو، پھر بھی آپ کہہ ہاں جی سکتے ہو کہ بھائی اس کا مخرج کوئی اور ہے، وہاں سے آواز نکل رہی ہے، لیکن آپ جب ضاد کے مخرج پہ صرف زبان لگاؤ اور وہاں سے یہ والا تلفظ نکال سکتے ہو تو نکالو، لیکن زبان آپ کسی اور مخرج پہ نہیں نہ لگا سکتے، پھر آپ جی زبان کی نوک کو جو ہے وہ جب آپ دال کے مخرج پہ لگا دو گے ولا ضالین، تو میں تو صاف آواز نکال لیتا ہوں، پھر تو مجھے سائڈوں کی طرف جو ہے وہ زبان کی توجہ ہی نہیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے،
پھر تو آپ نے دال کے مخرج پہ زبان لگا کر ذات کو ادا کر دیا، جو کہ مخرج ہی نہیں ہے اس حرف کا، جو غلط ہو جائے گا پھر. غلط ہو جائے گا نا، تو جان بوجھ کر آپ جو ہے وہ غلط ادا کر رہے ہو. یعنی ایک حرف جو ہے جو جہاں سے نکلنا وہاں سے ادا نہیں کر رہے اس کو دوسری ہاں جی. جگہ سے جو ہے وہ جو دوسرا مخرج ہے جو اس حرف کا مخرج بھی نہیں ہے وہاں سے ادا کر رہے ہو، یہ غلط ہے. جی جی. تو ٹھیک ہے. وہ لوگ جو ہے نا، باقی ہمارے دوسرے ساتھی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں اسی طرح پڑھا ہے. میں اکثر نماز مجھے کہیں پڑھانی پڑ جاتی ہے آفس میں، تو مجھے بڑی جو ہے نا اس وجہ سے کافی ٹینشن کا جو ہے نا تو وہ میں آپ کو کرنا بتاتا پڑتا ہے ہوں، ایک سامنا. میں ریکارڈنگ